بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ منصور خان صاحب افغانستان میں اپنی سفارتی ذمہ داریاں چند دن پہلے مکمل کر کے پاکستان واپس آئے ہیں۔ ان سے پاکستان، افغانستان اور افغانستان طالبان کی حکومت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ منصور صاحب۔ شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک پاکستانی سفیر کے لیے افغانستان کیسا ہے؟ کیونکہ ایک ہر وقت ہم سنتے ہیں الزامات، جی بلیم گیم، تو ایک سفیر جی اس کے کام پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ تو آپ نے تقریباً 2 سال سے زائد وہاں آپ سفیر رہے ہیں۔ کیسا آپ دیکھتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے اس ماحول میں، اور آپ نے 2 حکومتوں کے ساتھ کام کیا؟ طاہر صاحب بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں نے وہاں پہ افغانستان کے ایشو کے اوپر کافی وقت گزارا ہے۔ افغانستان میں 2 اسائنمنٹس بھی کی ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں منسٹری کے اندر بھی مختلف پوزیشنز پہ افغانستان کو ڈیل کرتا رہا ہوں۔ تو اس لحاظ سے اب میرے پاس ایک ایسا ایک پرسپیکٹو موجود ہے کہ افغانستان کے ساتھ ریلیشنز میں کیا ہماری توقعات ہوتی ہیں اور کیا چیلنجز درپیش آتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر 1947 سے لے کر آپ آج تک جنرلی افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کو دیکھیں، اور اگر خاص طور پر گزشتہ چند دہائیاں جب کہ 90s کی دہائی اور اس کے بعد جب یو ایس اور نیٹو کی موجودگی تھی، تو اس میں جو ایک انوائرمنٹ بلڈ اپ ہوئی ہے جس میں افغانستان کے اندر ایک جنرل فضا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کچھ وہاں پہ فیلنگز ہیں بھی کہ پاکستان ایک ڈومیننٹ رول پلے کرتا ہے افغانستان کے اوپر، کیونکہ ہمارا بہت زیادہ طویل بارڈر ہے ان کے ساتھ، ان کی ایکسیس روٹس ہمارے تھرو ہیں، اور ایک لوگوں کی کنیکٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک لیک آف کلیئرٹی دونوں سائڈوں پہ پائی جاتی ہے کہ پاکستان میں افغانستان کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش، یا ان کے جو ان کی فیلنگز ہیں ان کو اس طرح سے سمجھنے کی شاید کوشش میں ہم اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے، اور اسی طرح افغانستان کے اندر بھی پاکستان کے متعلق مس پرسیپشنز پائی جاتی ہیں۔ تو یہ مس پرسیپشن اگر ہے بھی، اکثر لوگوں سے کہتے ہیں کہ سوویت یونین اگر افغانستان میں وہ آ گئے تھے تو پاکستان نے تو افغان عوام کا ساتھ دیا تھا، اور پاکستان کو نقصان بھی ہوا ہے نا، کیونکہ 80 کی دہائی تک تو یہاں کوئی کلاشنکوف نہیں جانتا تھا پاکستان میں۔ لیکن یہ کیا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی اچھائیوں کو ہم نے کبھی بھی افغانستان میں میڈیا میں جب ہم حصہ لیتے ہیں تو یہ کہاں کمزوری ہے؟ ہماری ڈپلومیسی کمزور ہے، پبلک ڈپلومیسی کمزور ہے، یا وہ ایلیمنٹ بہت سٹرونگ ہے کہ جو ایک خاص بیانیے کو، انٹی پاکستان بیانیے کو، وہ یعنی کہاں پہ کمزوری کہاں ہے ہماری؟ دیکھیں، جہاں تک پاکستان کا رول ہے افغانس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا، پبلک لیول پہ بھی، پالیسی لیول پہ بھی، آفیشیل لیول پہ بھی افغانستان میں اس بات کی ریکگنیشن ہے، چاہے گزشتہ رجیم میں ان کے منسٹرز تھے یا موجودہ رجیم میں، وہ پاکستان نے جس طرح سے افغانس کو ہوسٹ کیا ہے گزشتہ 4-5 دہائیوں میں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی چونکہ افغانستان ایک ان مسائل سے سٹرگل کر رہا ہے جس میں وہ جب بھی چینج آف رجیم ہوتا ہے تو ایک سیکشن آف دا پاپولیشن یا ایک سیکشن آف دا پولیٹیکل اوپینین ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے اس سسٹم سے۔ پہلے یو ایس اور نیٹو کی حکومت تھی تو طالبان پارٹ نہیں تھے، اب طالبان کی حکومت ہے تو افغانستان کے جو دیگر پولیٹیشنز پچھلے پارٹیز ہیں اور لیڈرز ہیں وہ اس سسٹم کا پارٹ نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر افغانستان کے اندر پاکستان کو ایکیوز کرنا، بلیم کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور کیوں ان چیزوں کو ڈیل نہیں کیا جا رہا؟ افغانستان کے اندر تو ایک کیپیسٹی کا ایشو ہے، وہ سٹرگل کر رہے ہیں اپنے نظام سے، لیکن پاکستان کے اندر بھی کوہیرنٹ پالیسی میکنگ ایبسنٹ ہے افغانستان کے اوپر، یا اس کا فقدان ہے۔ کیا وجوہات کیا ہے؟ چلو فقدان کیوں ہے کہ ہمارے یہاں ایک موقف ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ شاید یہاں جو لوگ پالیسی ساز ہے افغانستان کے حوالے سے، یا ان کی اہمیت ہے، ان کا انفلوئنس ہے، ان کی الگ رائے ہوتی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی الگ رائے ہوتی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ بھی وجہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ جو ادارے، جو سرکاری ادارے سول سائڈ سے ہوں، ملٹری سائڈ سے ہوں، وہ جب افغانستان پاکستان کے لیے نمبر 1 فورن پالیسی ایشو ہے، اور یہ رہا ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے۔ جب اس لیے ضروری ہے کہ جو پالیسی سازی ہو اور پھر پالیسی سازی کی امپلیمنٹیشن ہو،
اس میں جو اداروں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن، اور آپ اپنے آبجیکٹیو ڈیفائن کر کے ان آبجیکٹیوز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سرگرداں رہیں، ان آبجیکٹیوز کو اچیو کریں۔ پاکستان کی کافی اسٹرینتھس ہیں افغانستان کے اندر معاملات کے ساتھ میں روابط بڑھانے کے لیے، تعلقات بڑھانے کے لیے، اور لیکن ہمیں یہ مشکل درپیش آتی رہی ہے کہ پاکستان نے اپنے پروجیکٹس، پاکستان نے جو افغانستان کے ساتھ اسسٹنس ہے، ان کو اس طرح سے شاید فالو نہیں کیا جس طرح سے افغانس کی ایکسپیکٹیشن تھی۔ ہمارے بہت سے پرانے پروجیکٹس جو کہ طورخم جلال آباد روڈ ہے، یہ مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن 15 سال سے جاری یہ پروجیکٹ ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ تو غیر سنجیدگی کہوں، کیا کہوں، وجہ کیا؟ پیسے نہیں ہے ہمارے پاس کام کرنے؟ میرے خیال 2 ریزنز میں آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں بڑی کلیئرلی۔ ایک تو جو میں نے جس کا ذکر کیا، میں کسی کو بھی کرٹیسائز کیے بغیر کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے، اور دوسرے ہماری جو بیوروکریٹک نظام ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی کیپیسٹی میں بہت فقدان پیدا ہو گیا ہے۔ تو امپلیمنٹیشن آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں، افغانستان کے ساتھ نہیں، اب دیگر جو فیلڈز ہیں، سول سروس، اس طرح سے امپلیمنٹیشن کے میں جو پروجیکٹس ہیں یا جو بھی آپ کے انیشیٹوز ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن میں کمزوریاں دکھائی دیتی ہیں۔ پہلے ایک پرانی حکومتوں میں آپ چونکہ اشرف غنی صاحب کی حکومت میں بھی 1 سال، تقریباً 1 سال سے زائد رہے، طالبان میں بھی 1 سال تقریباً آپ رہے، تو طالبان کا کیسے، آپ تو ملتے رہے وزراء سے، ان کے ساتھ ڈیل کرنا معاملات کرنا، یہ کیسا ہے؟ یہ دیکھیں دونوں مختلف نظام ہیں۔ جو گزشتہ ریجیمز تھے یو ایس اور نیٹو کی پریزنس کے دوران، وہاں پہ ایک ویسٹرن سٹائل کانسٹیٹیوشن کے انڈر وہ ایک پلورلسٹک ڈیموکریسی کے گول کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ جو طالبان ہیں، ان کی اوپینین چاہے جتنی مرضی فرق ہو، مختلف ہو عام مین سٹریم پولیٹیکل اوپینین سے، وہ اس کا پارٹ نہیں تھے۔ آئیڈیل تو یہ ہوتا 2001 میں بھی اور 2021 میں بھی کہ ایک ٹرانزیشن فریم ورک ایگری کرتے افغانز آپس میں، اور اس کے بعد ایک فیوچر کے سسٹم کو ڈیفائن کرتے، لیکن نہ وہ 2001 میں ہوا، نہ وہ 1989 میں 88-89 میں ہوا، نہ وہ 2021 میں ہوا۔ ابھی بھی بہت ضروری ہے کہ اس معاملے کا حل افغانز نکالیں خود مل کے، اپنے پولیٹیکل ایشوز کا، اپنے ہیومن رائٹس کے ایشوز کا، اپنے ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم کے ایشوز کا حل افغانز نے نکالنا ہے۔ بعض اوقات انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایک ٹینڈنسی بن گئی ہے گزشتہ 40 سال سے کہ افغان نظام کو ڈکٹیٹ کیا جائے، میرا خیال وہاں پہ ناکامی ہو رہی ہے۔ منصور صاحب، پاکستان میں ایک توقع تھی کہ طالبان حکومت آنے کے بعد شاید ان کے جو پرانے جب ٹینشن کا ماحول ہوتا تھا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن شاید ایسا نہیں رہا، کیونکہ ماضی کی حکومتوں میں ایک نظام ہوتا تھا، اگر ان کے مشکل تھا باڑ پہ اوپر کسی اور مسئلے پہ تو ملاقات، اے پی ایف آپ کے دور میں، مطلب ایک اے پی ایف شروع ہوا، ایک 2.5 لاکھ کا ایک نظام، اور موجودہ اور حکومت طالبان کی اور پاکستان نے اس پہ اتفاق بھی کہ اسی کو پرسو کریں گے۔ جب قریشی صاحب گئے تھے، پھر جب متقی آئے تھے یہاں پہ، تو اس کے باوجود میرے خیال میں پاکستان کی باڑ بھی طالبان نے ہٹائی۔ پھر الزامات میں جب میڈیا پہ چلے جاتے ہیں، آپ وزیر دفاع جس طرح چلے گئے تھے ملا یعقوب، اور پھر پاکستان کا بھی جواب آیا، جو ڈرون کہا کہ ڈرون پاکستان سے آتے ہیں، پاکستان نے کہا کہ آپ وعدے پورے کریں اپنے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، تو اس ماحول میں ایک بد اعتمادی تو ہے۔ تو پھر کیسے، مطلب اگر طالبان سے بھی اعتماد بحال نہ ہو تو پھر کیسے؟ دیکھیں یہی میں جو آپ کو میں نے لارجر پوائنٹ ایمفیسائز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان کے معاملات میں جو افغانستان کے اندر جو پاکستان کے متعلق حساسیت پائی جاتی ہے کہ پاکستان ایک ڈومیننٹ رول پلے کرنے کی کوشش کرتا ہے، افغان پولیٹکس کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ کا جو کوآپریشن ہے وہ آفیشیل چینلز کے ذریعے، خاموش چینلز کے ذریعے جاری رہنا چاہیے ان کے ساتھ، نارمل اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز میں، اور میڈیا یا پبلک ڈومین میں ان ایشوز کو آنے سے روکنا چاہیے۔ وہاں پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم اس طرح سے ان چیزوں کو ڈیل نہیں کر سکے، اور ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور یا تو بارڈر پہ موومنٹ روک دی جاتی ہے یا افغان سائڈ کی طرف سے روک دی جاتی ہے۔ پاکستان کے متعلق ان کو بہت شکایتیں ہیں کہ ان کے لوگوں کو آنا ہوتا ہے اور طورخم سے یا چمن سے ان کو ڈگنیفائڈ طریقے سے آنے کے موقع نہیں ملتے۔ تو یہ ایشوز ایسے ایشوز ہیں جن میں افغانستان کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے، اس میں مشکل ایشوز ہیں کیونکہ ہمارے لیے سیکیورٹی
امپلیکیشنز بھی ہیں کہ کتنے افغانز ایک دن میں بارڈر کراس کر سکیں، کتنے افغانز کو آپ ایک دن میں ویزا دے سکیں، لیکن سیکیورٹی ایشوز کو اور افغانستان کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بیلنس کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کے خیال میں طالبان تبدیل ہوئے ہیں؟ موجودہ طالبان، کیونکہ ایک سوچ تھی کہ شاید اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے، آپ کے خیال، آپ تو ان سے ملتے رہے ہیں، تبدیل ہے کہ نہیں پرانے؟ نہیں، میرے خیال میں کہ اس میں تبدیلی تو ڈیفینیٹلی ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ طالبان نے آ کے سب سے پہلے تو 15 اگست 2021 کو جب انہوں نے کنٹرول سنبھالا تو انہوں نے گورننس کے انسٹیٹیوشنز میں کوئی چینج نہیں کی، انہوں نے وہی انسٹیٹیوشنز جو گزشتہ 20 سال میں قائم کیے گئے تھے ان کا کنٹرول ایزیوم کیا، اس میں اپنے لوگ لگائے، اس میں سے حالانکہ بہت سے لوگ چھوڑ کے بھی چلے گئے۔ فوج ختم ہو گئی ہے تقریباً، پرانی 3.5 لاکھ فوج، پارلیمنٹ تو خیر نہیں رہا، آئین نہیں رہا، کوئی کس آئین کہتے ہیں، وہ تو نظام تو درہم برہم ہو گیا نا پرانا نہیں، والا۔ لیکن اس میں دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے جب بھی کوئی، اگر آپ ڈائنامکس کو دیکھیں، جب بھی کوئی قوت ایک کنٹرول سنبھالتی ہے، حکومت سنبھالتی ہے، تو سب سے پہلا فوکس ان کو ہوتا ہے کہ وہ ملک پہ کنٹرول حاصل کریں، اور انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنا پورے افغانستان کا کنٹرول حاصل کیا۔ تمام ایریاز ایکسیسیبل ہیں، تمام ڈپلومیٹس جو وہاں بیٹھے ہیں وہ کسی بھی ایریا میں جا سکتے ہیں، یہ گزشتہ 20 سالوں میں نہیں تھا۔ رورل ایریاز میں وہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نظام سے نجات مل گئی ہے جس میں نائٹ ریڈز ہوا کرتی تھیں، یو ایس فوجی گھروں میں جا کے۔ لیکن شکایت طالبان سے بھی ہے نا، وہ بھی تو وہ شکایتیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ شکایتیں ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے حل کرنی پڑیں گی، جس میں پولیٹیکل پروسیس تو وہاں ہے نہیں۔ طالبان کے امیر صاحب نے تو پالیسی سیٹ کی ہے کہ ہم تو ان کو ساتھ بھی نہیں بٹائیں گے دوسروں کو، لیکن گریجولی آپ دیکھیں آہستہ آہستہ پولیٹیکل پروسیس میں بھی ابھی 13 مہینے کچھ عرصہ پہلے ان کا، میرا خیال ہے کہ اس میں ٹائم فریم سیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن افغانستان کے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ وہ ان میٹرز کو ایڈریس کرے۔ افغان طالبان کے انٹرسٹ میں بھی یہی ہے کہ وہ ان میٹرز کو ایڈریس کرے۔ طالبان افغانستان چلا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے مسترد کر دیا ہے وسیع البنیاد حکومت کا جو رویہ، وہ ایک تجویز ہے براڈ بیس گورنمنٹ کا ہے، انکلوسیو گورنمنٹ کا، وہ تو مسترد، تو اکیلے چلا سکتے ہیں۔ اگر اکیلے وہ طالبان افغانستان کو چلائیں بھی موجودہ نظام کے تحت، تو بہت سی افغانز کی طرف سے ایک ڈیمانڈ ہے، بہت افغان قوم کی طرف سے ایک ڈیمانڈ ہے کہ انکلوسیوٹی لائی جائے، تو اور پھر تمام ورلڈ یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی ہے۔ تو میرے خیال میں آئیڈیلی تو طالبان نے کبھی انکلوسیوٹی کی مخالفت نہیں کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ جو ان کا نظام ہے یہ انکلوسیو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ ورلڈ کی پوری تمام نیبرز کا اور ورلڈ کا تقاضا یہ ہے، دنیا کا تقاضا یہ ہے کہ انکلوسیوٹی مروجہ انٹرنیشنل بین الاقوامی نظام کے مطابق ہونی چاہیے، تو میرا خیال ہے اس میں افغان طالبان کو، افغان حکومت کو آگے بڑھنا ہوگا، کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ آخر چلتے ہیں، آخری مرحلہ ہے اپنے انٹرویو کے، پاکستان کیوں تسلیم نہیں کرتا طالبان کو؟ نہیں دیکھیں، طالبان کو پاکستان نے 1990s میں تسلیم کیا تھا، پاکستان اور 2 ممالک نے، لیکن اس سے کوئی وائڈر ریکگنیشن نہیں آئی، بلکہ یہ لگا کہ 2-3 ممالک مل کے طالبان کو نہیں، اس سے یہ امپریشن کریٹ ہوا کہ 2-3 ممالک مل کے طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ طالبان اس کے معیار پہ پورا ہیں کہ اس کو تسلیم کیا جائے؟ یہ ایک پروسیس ہے۔ طالبان نے پہلے گورنمنٹ ایزیوم کی 15 اگست کو، اپنا ایک افغان انٹریم گورنمنٹ بنائی، پھر انہوں نے کچھ انڈیکیشنز دی کہ ہم ایک نظام بھی بنائیں گے، کانسٹیٹیوشن بھی بنائیں گے، وہ ابھی تک اس میں آگے نہیں بڑھے۔ تو میرا خیال ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس میں یہ 3 ایشوز لازماً کسی نہ کسی سٹیج پر اور کسی نہ کسی طریقے سے ایڈریس کرنے ہوں گے، انکلوسیوٹی، ہیومن رائٹس اور کاؤنٹر ٹیررزم۔ آخری سوال کی طرف چلتے ہیں، ٹی ٹی پی سے مذاکرات میں ہماری کیا توقعات ہے طالبان حکومت سے؟ ٹی ٹی پی میں مذاکرات سے ہماری ایک واحد توقع ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی کی طرف سے یا اس طرح کے گروپس کی طرف سے جو وائلنس افغانستان کے اندر سے کی جاتی ہے، اس کا خاتمہ پہلے کورم پہ حملہ ہوا، وہاں سے پاکستان نے کہا، تو یہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ شروع سے جب سے یہ حکومت آئی تھی، گزشتہ حکومتوں کی طرح اس حکومت سے بھی پاکستان نے ڈائیلاگ کیا، اور ان کے کہنے پہ پاکستان نے ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈائیلاگ کا آغاز کیا، اور انہوں نے اپنے آفیسز بھی پرووائڈ کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی سوئل کو، اپنی سرزمین کو نہیں یوز ہونے دیں گے، لیکن اس کے باوجود وائلنس یقین کرتے ہیں کہ وائلنس بھی ہے پاکستان میں، بارڈر پہ حملے بھی ہے، القاعدہ کے سربراہ 31 جولائی کو مارے بھی گئے ہیں، طالبان کے جو وعدے ہیں کہ استعمال نہیں کرنے دیں گے، تو آپ کے خیال میں آخری سوال، انہوں نے وعدے پورے کیے ہیں؟ دیکھیں، طالبان کا کہنا یہ ہے،
دیکھیں وعدہ تو ہم سنتے ہیں نا، وہ تو ہم سنتے ہیں. دیکھیں جو ایکسپیکٹیشن پاکستان کی کہ وائلنس ختم ہو جائے ٹی ٹی پی کی طرف سے، وہ پوری نہیں ہوئی. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے، اس کو ان سارے ایریاز کو، پاکستان افغانستان بارڈر جو ہے اس کو پچھلے 20 سال میں یا 2 ڈیکیڈز میں انتہائی بڑے چیلنجز سے گزرا ہے. ٹیررسٹ گروپس یعنی آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم لگے گا. تو وہ کہتے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا. بہت شکریہ. منصور احمد خان صاحب تھے. افغانستان میں ابھی اپنی سفارتی ذمہ داریاں پورے کرنے کے بعد پاکستان واپس ہے. بہت شکریہ آپ کا.